اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دیواروں کی فنش ایسی نیٹ اور کلین نظر آئے تو آپ کو لگانی پڑے گی وال پٹی۔ وال پٹی کیسے بنائی جاتی ہے، کیسے اپلائی کی جاتی ہے، اس کی ساری ڈیٹیل آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا میں اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وال پٹی کس کو کہتے ہیں اور یہ دیواروں پہ کیوں استعمال کی جاتی ہے۔ وال پٹی پیسٹ فارم میں آتی ہے، اسے ہم دیواروں کو سموتھ کرنے کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ ہماری دیواریں ہوں یا ہماری سیلنگ، ان کی اچھی فنش کے لیے ہمیں اس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ بنی بنائی فل تیار آتی ہے، اس کو بنانے کے لیے ہم نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا، بس ڈائریکٹ بالٹی کھولنی ہے اور اس کو اپلائی کرنا ہے۔ اس کو اپلائی کرنے سے پہلے ہماری دیوار کا صاف ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اگر ہماری کوری دیوار ہے تو ہم اس پہ سب سے پہلے 40 نمبر کا ریگ مال لگائیں گے، اس کے بعد پرائمر کا ایک کوٹ لگائیں گے، پھر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دیواروں کی اس طرح اچھی صفائی کر کے وال پٹی کو دیواروں پہ لگائیں گے تو اس کی فنش بہت اچھی آئے گی۔ اس کو وال پٹی بھی کہتے ہیں اور فیلر بھی کہتے ہیں۔ جس دیوار پہ پہلی دفعہ فیلنگ ہونی ہے اس دیوار پہ فیلر کے 2 یا 3 کوٹ کافی ہوتے ہیں۔ زیادہ تر وال کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پہ وال پٹی کے کتنے کوٹ لگنے ہیں۔ اگر ہماری دیوار کا پلستر ٹھیک ہے، بہتر ہے، تو اس پہ فیلر کے 2 کوٹ کافی ہوں گے، اور اگر پلستر رف ہے، خراب ہے، تو اس پہ ہمیں 3 کوٹ لگانے پڑیں گے۔ اگر ہم نے 2 کوٹ کرنے ہیں تو ایک نارمل سائز کے یعنی کہ 10x12 12x14 کے کمرے میں وال فلر کی 2.5 بالٹیاں تقریباً کافی ہوتی ہیں۔ وال پٹی کی ہمیں نارمل پیکنگ 20 kg میں مل جاتی ہے اور 5 kg میں بھی مل جاتی ہے۔ باقی کچھ کمپنیاں ہیں جو چھوٹی بڑی پیکنگ بھی بناتی ہیں۔ انٹیریئر وال فلر کی اچھی کوالٹی والی 20 kg کی بالٹی ہمیں تقریباً 3000 سے 3500 تک روپے میں مل جاتی ہے۔ انٹیریئر کے لیے علیحدہ وال پٹی یوز ہوتی ہے اور ایکسٹیریئر کے لیے علیحدہ، جس کو ہم شیشہ پٹی بھی کہتے ہیں، پر ان کو لگانے کا طریقہ، اپلائی کرنے کا طریقہ بالکل سیم ہے۔ اس کو لگانے کے لیے جو ٹول استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سکریپر۔ یہ لوہے یا سٹیل کا بنا ہوتا ہے جس کے ہمیں مختلف سائز بھی مل جاتے ہیں۔ کسی بھی پینٹ شاپ سے ایک 8 انچ والا لوہے کا سکریپر ہمیں 100 روپے تک آرام سے مل جاتا ہے اور سٹیل کا 300-400 روپے تک مل جاتا ہے۔ ایک ضروری بات، آپ وال پٹی اوپر سے نیچے لگائیں، نیچے سے اوپر لگائیں، دائیں سے بائیں لگائیں یا بائیں سے دائیں لگائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کہیں پہ موٹی یا پتلی تہ نہیں لگانی، آپ نے فلنگ کی تہ ایک جیسی رکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کا کام اچھا ہوگا۔ ادھر تک تو ہم نے سیکھ لیا وال پٹی لگانے کا طریقہ، اب آگے چلیے ہم اس کو سموتھ کرنے کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں۔ وال پٹی کو پینٹ کے قابل کرنے کے لیے ہمیں لگانا پڑتا ہے ریگ مار۔ ہم اس پہ 150 نمبر کا ریگ مار بھی لگا سکتے ہیں، 180 نمبر کا بھی ریگ مار لگا سکتے ہیں اور 220 نمبر کا بھی ریگ مار لگا سکتے ہیں۔ اگر ہمیں واٹر میٹ یا آئل میٹ کرنا ہے تو ہمیں 220 نمبر کا ریگ مار لگانا چاہیے، اور اگر ہم نے پلاسٹر کا ملشن کرنا ہے تو ہمیں 180 نمبر تک کا ریگ مار لگا لینا چاہیے، اور اگر ہم نے سوپر یا سلک ملشن کرنا ہے تو 150 نمبر کا ریگ مار بھی چل جاتا ہے۔ باقی کوشش کریں 220 یا 180 نمبر سے نیچے ریگ مار استعمال نہ کریں۔ سینڈ پیپر لگانے کے لیے گرمالے بھی ملتے ہیں، پر اگر ہمارے پاس گرمالہ نہیں تو ہم سینڈ پیپر ہاتھ کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں۔ چھوٹی جگہوں پہ زیادہ تر سینڈنگ ہاتھ کی مدد سے ہی کی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ گرمالہ ٹھیک طرح نہیں بیٹھتا، اس لیے ہم ہاتھ کی مدد سے ہی کریں گے۔ سینڈنگ کرتے وقت ہمیں یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ کوئی جگہ رہ نہ جائے، ہر جگہ پہ اچھی طرح ہم نے سینڈ پیپر لگانا ہے، اچھی طرح ریگ مار لگانا ہے، تبھی ہماری فنش اچھی آئے گی۔ یہ ریگ مار آپ کو کسی بھی پینٹ شاپ سے 80 یا 100 روپے کا ایک پتا مل جائے گا۔ ریگ مار لگاتے وقت کچھ ایسی تدابیر ہیں جو آپ کو ضرور اپنانی چاہیے، جیسا کہ آپ کے ہاتھوں پہ گلوز ہونے چاہیے، اس کے بعد آپ کی آنکھوں پہ چشمہ ہونا چاہیے، یا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فیس ماسک ہے جو آپ کی آنکھوں اور چہرے کو مکمل طور پہ کور کرے، اس کو پہن کر ہی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔
کیونکہ سینڈنگ کرتے وقت بہت دھول اڑتی ہے جو کہ ہماری آنکھوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور سانس کے ذریعے اندر جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے اپنی صحت بھی بچائیں اور اپنا کام بھی کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ ہماری وال پینٹ سیریز کا پارٹ 4 ہے، جس میں ہم نے آپ کو وال پٹی کے متعلق سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ساری باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ اینڈ دوست شازیل احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔